کہ کبھی رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گولیاں مارنی پڑی اور کبھی دن کے اجالے میں آپ کو ایڈیٹوریمز تک بند کرنے پڑے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کانفرنس کو روک پائے. آپ بھی کھڑے ہیں, آپ بھی کور کر رہے ہیں, پرپل کی خبر پہنچا رہے ہیں عوام کو. ان کے ظلم و ستم, ان کی فسطائیت جو پہلے کبھی بلوچستان میں تھی, پھر KPK میں شروع ہوئی, پھر پنجاب اس کا نشانہ بنا, آج اسلام آباد اس کا نشانہ ہے. آج چلیں میں یہ تو دے دیتی ہوں نا کہ صبح سویرے انہوں نے بند کر کے عوام کو یہ چہرے بھی دکھا دیے کہ یہ ہے صحیح جمہوری مارشل لاء. اس کو کہتے ہیں جو وہ کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو, جو وہ کہتے تھے نا جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج دیکھ لیں جمہوریت کس حال پر ہے, آئین کس حال پر ہے, جوڈیشری کس حال پر ہے, صحافیوں کی زبان بندی. مطلب جہاں پر ججز کو اپنے لیے پٹیشنز فائل کرنی پڑ جائیں, جہاں حالات یہ ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ آئینی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی. مجھے یہ بتا دیں کہاں آئین ہے, کہاں قانون ہے؟ تو یہ تو صاف لگ رہا ہے نا کہ صرف ایک پارٹی, ایک لیڈر کو گرانے کے لیے. یعنی میں تو کریڈٹ دوں گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس سسٹم کو اتنا ایکسپوز کر دیا, اتنا ایکسپوز کر دیا کہ کبھی رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گولیاں مارنی پڑی اور کبھی دن کے اجالے میں آپ کو ایڈیٹوریمز تک بند کرنے پڑے کہ کہیں کوئی ایسی کانفرنس نہ منعقد ہو جائے جو یہ بتائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سلامتی ایسے ہی ہوتی ہے. اور دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, ان کو اپنی سلامتی چاہیے تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان سے, ان مور اپروپریٹ ورڈز اور ان مور اوپن ورڈز. مسئلہ یہ ہے کہ ڈر بھی خان کا ہے, ڈر بھی تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیز کا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو ان سے سلامتی تو انہیں چاہیے, جس کے لیے انہیں یہ ساری فورس اپلائی کرنی پڑ گئی یہاں پر. ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اگر اپوزیشن پارٹیز نیشنل ایشوز کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں, اگر اپوزیشن پارٹیوں کو یہ فکر ہے عوام کی, پاکستان کی. ایسا ہونا چاہیے اور یہی چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس ساری چیز کے اندر تحریک انصاف کا یا وزیر اعظم عمران خان کا نہیں, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں نا, جب وہ خط لکھتے ہیں یا جب وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر صرف ایک ہے اور وہ پاکستان اور پاکستانی عوام ہے. ایشو صرف اس ملک میں اتنا ہے کہ یہ سمجھا نہیں جا رہا وہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے اس ملک و قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. اسے اپنی فکر نہیں ہے, اسے یہ بھی نہیں ہے کہ میں جیل میں ہوں, میری اہلیہ جیل میں ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں آپ نے کل کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس سارے کے اوپر کتنے عوام کے ٹیکس پیئرز کے, جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں پاکستانی عوام, ان کے کتنے پیسے اخبار تو نہیں میں کہوں گی اشتہارات پر لگے ہیں, ٹی وی اشتہارات پر. یہ جو اخبار نما اشتہارات کے پھینکے گئے تھے لوگوں کے گھروں کے اوپر, اس کے اوپر. اور سیکنڈلی ہائی کورٹ میں آج رٹ ہونے لگی ہے دو چیزوں کے اوپر. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ ہے کہ کسی کی بھی ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر تصاویر کی یا کسی کی بھی تشہیر کی جائے. اور دوسرا ہم اس کو چیلنج کرنے لگے ہیں پیکا کے اوپر. میں اس حکومت پر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے لگی ہوں. ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو تشہیر کی گئی ہے, یہ سارے پروجیکٹس PTI پنجاب نے شروع کیے تھے اور کافی سکسیسفل تھے. سو ہمارے پروجیکٹس پر اپنی تختیاں لگا کر بیسیکلی آپ پیکا ایکٹ کی وائلیشن کریں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فارم 47 کی حکومت ہی جھوٹی حکومت, اور سب سے پہلے تو انہی پر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے. لیکن انہی نے جو دوا آپ لوگوں پر استعمال کرنی تھی اب ان پر استعمال ہوگی, اور PTI اس کے لیے پوری طرح کمیٹیڈ ہے, اور PTI پنجاب بالکل آسان راستہ دینے کو تیار نہیں. آپ کورٹ جا رہی ہیں کہ بتایا جائے کتنا پیسہ لگے؟ جی پیسہ لگے اور پیکا ایکٹ لگے گا. پیکا ایکٹ جھوٹ بولنے پر لگتا ہے نا, ان کے لحاظ سے آپ جھوٹی بات نہیں کر سکتے. تو آپ ہمارے پروجیکٹس کے اوپر اپنی تختیاں لگا کر ان کی تشہیر عوامی ٹیکس کے پیسوں پر کیسے کر سکتے؟ ویسے ایک سال پرفارمنس کیا؟ ایک سال کی پرفارمنس ورسٹ ہے. میں نے کل کچھ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اب یہ ملاقات کا سلسلہ بڑھے گا.
ہم بیورو چیف سے ملاقات کریں گے, ہم جو پی ٹی آئی کے رپورٹرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے, ہم ڈفرینٹ جو لوگ ہیں طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہم ان سے ملاقات کریں گے. ہم وائٹ پیپر بھی لے کر آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر, پلس میں نے کل انہیں پرنٹ آؤٹس دیے تھے جو ان کی پرفارمنس کے اوپر تھے, وہ میں انشاءاللہ آپ سب سے بھی شیئر کر دوں گی. لیکن میں اگین یہ بتانا چاہتی ہوں اٹس ورسٹ پرفارمنس. ان کی ساری پرفارمنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں ختم کرنے کی کوشش کرو, پی ٹی آئی کی خواتین کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرو, پی ٹی آئی کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرو, ریڈز کرو, کنونشنز نہ کرنے دو, جلسہ روکنے کی کوشش کرو. ان سے کچے کے ڈاکو پکڑے نہیں جاتے, ساری طاقت امن و امان سنبھالا نہیں جاتا, ساری طاقت پی ٹی آئی کی. دیکھیں میں نے یہ تجویز پیش کی تھی, ہماری پی ٹی آئی پنجاب کی ہماری ریجنل پریزیڈنٹس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر ہماری یہ سجیشن آئی تھی, اور اسی سجیشن کو ایز اٹ از پارٹی کی لیڈرشپ, کیونکہ اس کے اندر سجیشن یہ تھی کہ اس دفعہ کارکن مار نہیں کھائے گا, اس دفعہ ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, ٹکٹ ہولڈرز, آفس بیئررز سرابل دستہ ہوں گے, کیونکہ اگر وہ لیڈرز ہیں تو لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. یہ پروپوزل پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو فارورڈ کیا جا چکا ہے, اپوزیشن لیڈرز کو فارورڈ کیا جا چکا ہے. اب جس وقت ڈیسیجن ہوگا تو پی ٹی آئی پنجاب سب سے آگے آپ کو نظر آئے گی. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پچھلے جتنے احتجاج تھے اس میں پی ٹی آئی جو پنجاب تھی نا اس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو آپ کی طرف سے ایسا بیان آیا تھا کہ میں خان صاحب کو ان کی لسٹ دوں گی جو لوگ نہیں آئے تھے, کیا واقعی یہ کرنے جا رہی ہیں, پنجاب نکلے گا؟ جی میں بالکل آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ لسٹ تیار ہو چکی ہے. 8 فیبرری کو جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز یا اسٹیک ہولڈرز انہوں نے اپنے حلقوں میں جا کر اپنے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو ان کے نام خان صاحب تک پہنچیں گے, اور یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا. اور میں بالکل اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ جو پرفارم کرے گا اس کی رپورٹ بھی جانی چاہیے, اور جو پرفارم نہیں کرے گا ایز اٹ از ایز اے چیف آرگنائزر پنجاب میرا یہ کام ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو اس پر اعتماد اچھا میم, اماد اظہر صاحب کا تھوڑا اسٹیٹس بتائیے گا, کہاں ہے آج کل, نظر نہیں آ رہے, بالکل غائب ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لاہور کی قیادت کی بات کی جو پریویسلی ایک 26 والا مسائب ہوا ہے, شکوہ کیا گیا ہے کہ ہمارے جی رستے بند تھے لاہور میں کنٹینر, اب کنٹینر کے بجائے آپ کو ریڈ کارپیٹ تو بچھا کے نہیں دی جا سکتی تھی, کنٹینر لگائے جاتے. تو سما کے راجہ صاحب جیسے بندے نے بھی کہا ہے کہ بس میں گھومتا رہا, رستہ بند تھا. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پروٹیسٹ میرے لیے کافی تکلیف دہ اس لیے کہ اس کا اینڈ 26 نومبر کو ہمارے لوگوں پر گولیاں مارنے سے ہوا. اور باقی آپ نے بات کی ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو زیادہ نظر آنا چاہیے, حکومت کو اپنی پرفارمنس پر نظر آنا چاہیے. سارا فوکس پی ٹی آئی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے پی ٹی آئی بڑی امپورٹنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان بڑے امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی کی خبریں ہی چلتی ہیں, پی ٹی آئی کی بات ہی ہوتی ہے کیونکہ جماعت ہی ایک ہے, باقی تو ارریلیونٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پنجاب ہر فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پنجاب کے کارکن اپنے لیڈر سے آگے نکل گئے, میں تو اب ان سے سیکھتی ہوں اور وہی مجھے گائیڈ کرتے ہیں. اچھا ایک لاسٹ کوشچن لے لیجیے گا, جب سے اور سب چیٹ میم لاسٹ کوشچن لے لیجیے گا. میڈم